ایک کتاب ہے مدینۃ ماجز الائمۃ اثنا عشر و دلائل الحجج علی البشر، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ جنگ تبوک کے لیے جانے لگے تو امیر المومنین کو اپنا نائب، اپنا جانشین بنا کر مدینے میں چھوڑ گئے۔ اب منافقین نے باتیں بنانا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ رسول علی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان سے محبت تو ہے نہیں، جنگ میں تو انہیں لے کر گئے نہیں اور انہیں مدینے میں چھوڑ گئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے رسول کے سامنے۔ اب جب یہ بات امیر المومنین تک پہنچی تو مولا نے فوراً اپنے گھوڑے کو لیا اور ذوالفقار کو حمایل کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس پیچھے چل دیے، اور جانے کے بعد ایک مقام پر رسول اللہ سے جا ملے۔ جانے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی، منافقین یہ افواہیں اڑا رہے ہیں، منافقین کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک میرا کوئی مقام و مرتبہ منزلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، یا علی، منافقین جھوٹ کہتے ہیں، یا علی الا ترضى ان تکون منی بے منزلتی ہارون من موسیٰ، یا علی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس پر خوش ہوں۔ تو کہا، یا علی تم واپس جاؤ اور میری نیابت کرو، میرے نائب رہو مدینے میں۔ اب سنیے گا، اب جب امیر المومنین آ گئے کہاں؟ مدینے میں، اور تبوک کی طرف لشکر چلا گیا۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، جنگ تبوک جب شروع ہوئی، شروع ہونے کے بعد جنگ تبوک میں لشکر رسول کو ناکامی کا سامنا ہوا اور اصحاب تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور چہرہ رسول پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ اور حضرت عمر نے جب بھاگنا شروع کیا تو اللہ کے نبی نے کہا، رک جاؤ، رکے نہیں وہ، اور بھاگتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ غمگین ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل آئے کہ محمد، خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ خدا کا محبوب غمگین ہو، بلکہ اللہ آپ کو جنگ تبوک کی مبارکباد دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، جبرائیل، ہمارے اصحاب تو بھاگ رہے ہیں اور ہمارا لشکر تتر بتر ہو گیا، کس طریقے سے؟ کہ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، یا تو آسمان سے ملائکہ کو بلائیں یا مدینے سے علی کو بلائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں علی کو بلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ مدینے کی طرف رخ کریں، اور رخ کرنے کے بعد آواز دیں، یا ابا الغیث ادرکنی یا علی۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ میں بھی حکم رسول سے مدینے میں رہ گیا تھا، میں ایک روز ایک باغ میں تھا اور امیر المومنین ایک کھجور کے درخت پر تھے، ٹہنیاں کاٹ رہے تھے، شاخیں، اور میں ان شاخوں کو جمع کر رہا تھا۔ جناب سلمان کہتے ایک مرتبہ امیر المومنین درخت سے اترے، اترنے کے بعد کہا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آیا، یا رسول اللہ میں آیا۔ جناب سلمان نے کہا، یا علی کیا ہوا؟ کہ اے سلمان، تبوک کے میدان میں اللہ کے نبی کے لشکر کو شکست ہوئی ہے اور مجھے مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ مولا نے کہا، سلمان یہی انتظار کرنا، میں ابھی گھر سے آتا ہوں۔ مولا گھر گئے، تلوار لی، ایک مرتبہ حکم دیا، سلمان سنو، تم میرے قدموں پہ اپنے قدموں کو، میرے قدموں کے نشان پر اپنے قدموں کو رکھتے رہنا۔ جناب سلمان کہتے ہیں مولا نے چلنا شروع کیا، مولا نے پہلا قدم رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، میں مولا کے قدموں کے نشانوں پر اپنے پیروں کو رکھتا گیا۔ جو ہی میں نے 70واں قدم رکھا، میں نے اور مولا نے اپنے آپ کو ایک میدان میں پایا کہ دو لشکر ہیں، کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں اور کفار ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر پر حاوی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک آواز بلند کی، دونوں لشکروں کے درمیان ایک فاصلہ بن گیا، ایک راستہ بن گیا۔ علی نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ جناب سلمان کہتے علی کا طریقہ یہ تھا
کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو کفار یہ کیا کرتے تھے، جو قبیلے کا بڑا سردار ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں علم دے دیا کرتے تھے، یعنی جھنڈا ہے علم دے دیا کرتے تھے۔ لیکن علی نے جنگ تبوک میں یہ طریقہ اختیار کیا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوا کرتا تھا، جو نمائندگی کر رہا ہوتا تھا، علی پہلا وار اسی پہ کیا کرتے تھے، جس کے پاس جھنڈا جاتا تھا علی اسے قتل کر دیا کرتے تھے، جس کے پاس جھنڈا جاتا تھا علی نے اس جنگ میں تقریباً 17 سرداروں کو قتل کر دیا۔ جناب سلمان کہتے ایک عالم یہ تھا کہ کوئی جھنڈا لینے والا نہ تھا، کفار ایک مرتبہ جھنڈے کو پھینکتے تھے، کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہ تھا۔ خدا نے مومنوں سے جنگ کو باز رکھا امیر المومنین کے ذریعے، خدا نے مومنوں کو نجات دی امیر المومنین کے ذریعے۔